شائستہ کے شوہر کی قبر پر پڑی ہوئی مٹی ابھی پوری طرح سے خشک بھی نہیں ہوئی تھی، جبکہ ایک پرانے بریف کیس نے اس کی زندگی کا سب سے خوفناک راز اس کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ ذرا تصور کریں، اگر آپ کو 72 سال کی عمر میں یہ پتہ چلے کہ آپ کی پوری شادی ایک دھوکہ تھی، تو کیا آپ خود کو کبھی معاف کر پائیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ ایک نئے دن اور ایک نئے ولاگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور جی یہ جو عورت ذات ہے نا، یہ بڑی ہی سیدھی ہوتی ہے، بڑی ہی معصوم سی ہوتی ہے۔ اس کو تصویر کا جون سا رخ دکھایا جائے نا، یہ اسی پہ بھروسہ کر لیتی ہے، زیادہ تحقیقات میں نہیں جاتی، زیادہ اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑاتی۔ اب آج نا میں آپ لوگوں کے ساتھ شائستہ کی کہانی شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ اس نے بھی یہی سب کچھ کیا کہ اس کے شوہر نے اس کو تصویر کا جون سا رخ دکھایا، اس نے وہی دیکھا۔ اس کے شوہر نے اس کو زندگی جس طریقے سے گزارنے کے لیے کہا، اس نے اس طرح سے ہی گزاری۔ اپنی زندگی کے 42 سال اس نے ایک ایسے شوہر کے ساتھ گزارے جسے کہ وہ اپنی پوری کائنات سمجھتی تھی، لیکن اس کی شوہر کی موت کے بعد اسے ایک ایسا راز معلوم ہوا جس نے کہ شائستہ کی ہر یاد، ہر قربانی اور ہر محبت کو جھوٹ بنا کر رکھ دیا۔ اس سے پہلے کہ میں آپ لوگوں کو آخر شائستہ کے ساتھ ہوا کیا یہ بتانے جاؤں، آپ لوگوں نے نا ویڈیو کے اینڈ پہ اس چیز کو انالائز کرنا ہے کہ آخر غلطی کس کی تھی، شائستہ کی تھی، اس کے شوہر کی تھی، یا کہ اس کے بچوں کی تھی، جو کہ آخر میں جا کے اپنی ماں کو ہی اس چیز کے لیے ذمہ دار ٹھہراتے ہیں کہ اس کی زندگی میں جو کچھ ہوا اس کی ذمہ دار وہ خود ہے۔ کیا انسان کا سادہ ہونا یا اپنا اتنا سمپل ہونا کہ وہ اپنی شوہر کے اوپر یا اپنے لائف پارٹنر کے اوپر آنکھیں بند کر کے اعتماد کرے اور اس کی ہر کہی ہوئی بات کو محبت ہی سمجھے، یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ اچھا جی، شائستہ کی عمر نا اس وقت 72 سال ہے، اور اس نے اپنی زندگی کے 42 سال ایک ایسے آدمی کے ساتھ گزارے جو کہ حقیقت میں کبھی اس کا تھا ہی نہیں۔ اب اس وقت نا شائستہ برمنگھم کے ایک چھوٹے سے کونسل کے فلیٹ میں رہ رہی ہے، اور اکثر وہ یہاں پہ یوکے میں نا بارش ہوتی رہتی ہے، اور وہ اس بارش کے ویدر کو نا بڑا ہی انجوائے کرتی ہے گھر کے اندر رہ کے۔ اور گھر کے اندر اتنی کی خاموشی ہوتی ہے کہ صرف اور صرف گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز ہی سنائی دیتی ہے۔ بچوں نے اپنے اپنے گھر لے لیے ہیں، شوہر کی وفات ہو چکی ہے، اور کبھی کبھی شائستہ جو ہے نا وہ رات کو ایک کپ چائے بنا کر صوفے پر بیٹھ جاتی ہے اور سارا وقت یہی سوچتی رہتی ہے کہ آخر میں اس کی پوری زندگی جھوٹ کس طرح سے ہو گئی، اس کی غلطی تھی کیا۔ شائستہ کا تعلق پاکستان کے شہر گوجرانوالہ سے تھا، اور یہ 1978 میں نا برطانیہ آ گئی تھی شادی کر۔ اس کی شادی اس کے کزن کے ساتھ ہوئی تھی جس کا کہ نام عمران تھا، اور وہ مانچسٹر میں ٹیکسی چلایا کرتا تھا۔ گھر والوں نے کرا کے نا شائستہ کی شادی عمران کے ساتھ، جو کہ اس کا پھوپھی ذات تھا، اس کے ساتھ کر دی، اور شائستہ نا یہاں پہ مانچسٹر میں آ گئی۔ جب یہ پہلی مرتبہ ہیتھرو ایئرپورٹ پہ اتری نا، تو سرد ہوا جب اس کے چہرے سے ٹکرائی اور اس نے اپنے دوپٹے کو بڑی ہی مضبوطی سے لپیٹ لیا اور سوچا کہ اب اس کی نئی زندگی کی شروعات یہاں سے ہونے جا رہی ہے۔ اب اس کا جو شوہر تھا نا عمران، وہ ایک بڑا ہی خاموش مزاج آدمی تھا، زیادہ بات چیت نہیں کیا کرتا تھا، اور شائستہ ہمیشہ یہی سمجھتی تھی کہ یہ سنجیدہ ہے اور بڑا ہی کنزرو سا رہتا ہے، اور کبھی بھی ان دونوں کے درمیان بہت زیادہ کبھی ہنسی مذاق نہیں ہوا تھا، کبھی بہت زیادہ فرینکنس والا چکر نہیں تھا، اور وہ بے تکلفی جو کہ آج کل کے دور میں میاں بیوی کے درمیان پائی جاتی ہے کہ منہ پھٹ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے زبان پہ جو آتا ہے بس ایک دوسرے کو کہہ دیتے ہیں، اور اس چیز کا بھی خیال نہیں رکھتے کہ بھی یہ ہمارا شوہر ہے یا ہماری بیوی ہے، اس کو ہماری کوئی بات بری نہ لگ جائے، ایسا ان کے درمیان کوئی سلسلہ نہیں تھا۔ بڑا ہی پرتکلف سا ان کا نا ایک رشتہ تھا، اور نپی تلی ہی بات کیا کرتے تھے۔ اب جی شائستہ جب یہاں پہ برطانیہ میں آ گئی نا، اس کے بعد اس نے نا ایک فیکٹری میں کام کرنا شروع کر دیا جہاں پہ کہ یہ سلائی وغیرہ کیا کرتی تھی، اور اس کی ہر مہینے کی سلائی سے جو بھی کمائی وغیرہ ہوا کرتی تھی نا، وہ ساری کی ساری رقم یہ عمران کو دے دیا کرتی تھی، اور عمران اس کی سلائی سے آئے ہوئے پیسے اور اپنی ٹیکسی چلا کر یہ جو پیسے کماتا تھا نا، وہ ایک جوائنٹ اکاؤنٹ میں جمع کروا دیا کرتا تھا۔ بظاہر طور پر عمران شائستہ کے سامنے یہی پریٹینڈ کرتا تھا کہ ان دونوں کی کمائی سے جو ہے نا ان کا گھر چل رہا ہے،
اور ان دونوں کی جتنی بھی آمدن ہے نا اس سے گھر کے تمام اخراجات، گھر کی مورگیج وغیرہ، کھانے پینے کا خرچہ، کونسل ٹیکس، بچوں کی فیس اور دیگر اخراجات جو ہے نا وہ پورے ہو رہے ہیں۔ اور شائستہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ مل کر کام کر رہی تھی، کیونکہ یو کے جیسے ملک میں اکیلے ایک بندے کا کام کرنا اور گھر کا اچھے طریقے سے گزارا ہونا ناممکنات میں سے ہے۔ اب شائستہ نا ایک بڑی ہی باہمت خاتون تھی، اور اس نے کبھی بھی گیو اپ نہیں کیا تھا زندگی میں، محنت سے نہیں گھبراتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 بچوں کی نعمت سے نوازا تھا، ان کا نام انہوں نے فاطمہ اور حسن رکھا۔ اب جی شائستہ نا دن بھر یہ کپڑوں کی فیکٹری میں کام کیا کرتی تھی، مشینوں کی آواز اتنی بلند ہوتی تھی کہ شام تک اس کے کان بجنے لگتے تھے، انگلیوں میں سوئیاں چبھ جاتی تھی، اتنی یہ محنت کیا کرتی تھی۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ جو سٹیچنگ کا کام ہوتا ہے یہ کوئی آسان کام تو ہے نہیں، لیکن بظاہر طور پہ یہ خوشی نظر آتی تھی۔ اپنے گھر والوں کو بھی یہی پیچھے بتاتی تھی کہ میں بڑی ہی ایک اچھی زندگی گزار رہی ہوں، اور اپنے بچوں کے ایک بہتر مستقبل کے نا خواب یہ یہاں پہ دیکھا کرتی تھی۔ اور ہر ہفتے نا یہ اپنی کمائی میں سے تھوڑے بہت پیسے جو کہ مطلب اس کو خرچے کے لیے شوہر دیتا تھا نا، اس میں سے بھی یہ پیسے بچا کر علیحدہ سے رکھ لیتی تھی کہ یہ بچوں کی یونیورسٹی کے لیے ہیں۔ کبھی اس نے کوئی بھی پیسہ نا اتنی دن رات محنت کرنے کے باوجود اپنے اوپر نہیں خرچا تھا، اور اپنے شوہر عمران کو یہ کہتی تھی کہ میں اپنے بچوں کی یونیورسٹی کی اعلیٰ تعلیم دلوانا چاہتی ہوں ان کو، تو اس کے لیے نا میں کچھ پیسے سیونگز کے طور پر رکھ رہی ہوں۔ اور عمران آگے سے مسکرا کر صرف یہی کہتا تھا کہ سب کچھ ہو جائے گا، تم پریشان مت ہو۔ اور وہ اپنے شوہر عمران کی اس بات پہ یقین کر لیا کرتی تھی کہ ان کا مستقبل محفوظ ہے۔ اب جی بظاہر طور پہ دیکھنے میں نا شائستہ کی زندگی بڑی ہی پرسکون طریقے سے گزری۔ شوہر عمران کبھی اس کے ساتھ نہ کوئی جھگڑا کرتا تھا، نہ کبھی ان کی آپس میں کوئی کہا سنی ہوئی تھی، نہ کبھی کوئی بحث ہوئی تھی، نہ ہی وہ ان ٹاکسک ہسبینڈس کی طرح تھا جو کہ بات بات پہ اپنی بیویوں کو تانے دیا کرتے تھے۔ اور 2 بچے ہو جانے کے بعد ان کی زندگی اور بھی زیادہ سموتھلی چلنے لگی تھی۔ اب جی 1993 کی ایک شام نا شائستہ کو پہلی مرتبہ اپنے شوہر عمران کے اوپر شک ہوا، جبکہ یہ کچن میں کھڑی چائے بنا رہی تھی اور گھر کا فون بجا۔ اس زمانے میں نا یہ موبائل فون جو آج کل چلتے ہیں نا، یہ اس کا رواج نہیں تھا، گھر کے جو لینڈ لائن نمبر تھے نا اسی کے اوپر رابطہ ہوا کرتا تھا۔ اب جی جب شائستہ نے فون اٹھایا نا تو دوسری جانب سے ایک عورت کی آواز آئی۔ اب جی اس عورت نے پوچھا کہ کیا عمران گھر پر ہیں، اور شائستہ نے آگے سے یہی پوچھا کہ آپ کون بول رہی ہیں۔ آپ ظاہر سی بات ہے بیوی کا اتنا حق تو بنتا ہے۔ چند لمحے کی خاموشی رہی اور اس کے بعد فون بند ہو گیا۔ اس عورت نے نہ کوئی جواب دیا نہ کچھ اور۔ اس کے بعد جب اس کا شوہر عمران گھر پر آیا نا تو شائستہ نے اس چیز کا، اس فون کال کا ذکر کیا۔ یہ جب شائستہ نے عمران سے پوچھا نا کہ یہ بھی کون عورت تھی، کون تمہارا پوچھ رہی تھی، تو عمران کے چہرے کا رنگ ایک لمحے کے لیے زرد پڑ گیا، اور اس کے بعد نا اس نے بات ہنسی میں ٹال دی۔ عمران نے ہنستے ہوئے یہ کہا کہ کوئی غلط نمبر ہوگا، اور شائستہ نے بھی اس کے اوپر اعتبار کر لیا اور بات وہیں پہ ختم ہو گئی۔ اب شائستہ نا یہ 72 سال کی عمر میں جا کے اس بات پہ پچھتاتی ہے کہ کاش اس نے اس دن بات ختم نہ کی ہوتی، کاش اس نے اس بات کو کریدا ہوتا اور سچ کے پیچھے جاتی۔ اتنے سال گزرنے کے بعد اب جب کہ بچے بڑے ہو گئے، شائستہ کی بیٹی فاطمہ ڈاکٹر بن گئی تھی، حسن انجینئر بن گیا تھا، اور شائستہ اپنے آپ میں نا بڑا ہی فخر محسوس کیا کرتی تھی کہ اس نے ایک کامیاب زندگی گزاری ہے، اس نے اپنے بچوں کو بھی یہاں پہ کامیاب آدمی بنا دیا ہے۔ پھر جی 2 سال پہلے نا کوئی عمران کو نا دل کا دورہ پڑا، اور صرف 3 دن کے اندر اندر نا وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ بہت ہی سیویئر قسم کا ہارٹ اٹیک تھا۔ اب جی عمران کی وفات کے بعد اس نے پہلی بار گھر کے تمام کاغذات نہ خود دیکھنے شروع کیے۔ اس سے پہلے گھر کے تمام معاملات، جتنے بھی آفیشیل ورک ہوتے تھے، جو بھی لین دین تھا، جو بھی مورگیج وغیرہ ہوتی تھی، اور باقی دیگر جو اخراجات ہوتے ہیں، بینک کی کام وغیرہ، سب کچھ جو تھا نا وہ عمران خود ہی ہینڈل کیا کرتا تھا۔ اس نے کبھی بھی شائستہ کو اس چیز میں انوالو نہیں کیا تھا، اور بس اس کا کام یہی ہوتا تھا شائستہ کا ساری زندگی کہ اس نے فیکٹری جانا تھا، اور وہاں پہ جا کے وہ سلائی کر کے جو بھی پیسے آتے تھے نا وہ عمران کے حوالے کر دیا کرتی تھی۔ اب جی عمران کی وفات کے بعد نا اس نے پہلی مرتبہ یہ تمام معاملات خود دیکھنے شروع کیے، اور جب اس نے یہ تمام کاغذات وغیرہ کھول کے دیکھے نا تو اس کے ہاتھ ایک پرانا بریف کیس لگا، اور بھورے رنگ کا تھا اور زنگ آلود ہو چکا تھا، اس کے اوپر ایک تالا بھی لگا ہوا تھا۔ اب اس نے نا وہ تالا توڑ دیا اور اندر سے درجنوں فائلیں نکلیں، بینک سٹیٹمنٹس تھیں، پراپرٹی کے کاغذات تھے، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ تصویریں بھی تھیں۔ اب پہلی تصویر دیکھتے ہی نا شائستہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس میں عمران ایک عورت کے ساتھ کھڑا تھا،
اور اس عورت کے ہاتھ نا عمران کے کندھے کے اوپر تھے. بڑی ہی بے تکلف قسم کی تصویر تھی یہ. اور ان کے ساتھ نا دو نوجوان لڑکیاں بھی کھڑی تھیں. تصویر کے پیچھے لکھا ہوا تھا عید 2001، میری پیاری نادیہ اور ہماری بیٹیاں. یہ سب پڑھ کے نا شائستہ کی سانس رک گئی. اب اس کے بعد اس کا تجسس اور بڑھا اور اس نے باقی کے کاغذات کھولنے شروع کر دیے. پتہ چلا کہ لندن کے مسافات میں ایک دوسرا گھر تھا عمران کا، اور وہ گھر عمران کے نام پہ نہیں تھا بلکہ وہ گھر نادیہ کے نام پہ تھا. اور سب سے مزے کی بات پتہ کیا تھی؟ کہ وہ گھر جو کہ نادیہ کے نام پہ تھا نا، اس گھر کی قسطیں یعنی کہ مارگیج وغیرہ نا، یہ شائستہ اور عمران کے جوائنٹ اکاؤنٹ سے ادا ہوا کرتی تھی. 40 سال تک وہ محنت کی کمائی جو کہ شائستہ کر کر لاتی تھی نا، وہ اوور ٹائم کرتی تھی، اپنے جو بھی خواب وغیرہ دیکھا کرتی تھی، اپنی خواہشات کا گلا گھونٹ کر وہ روپیہ جو تھا وہ اکٹھا کر کے اپنے شوہر کو دیا کرتی تھی نا، وہ سب پیسہ جو تھا وہ اس گھر کی مارگیج پے کرنے میں جا رہا تھا. اب چونکہ اس گھر کا فل ایڈریس وہاں پہ ان کاغذات میں موجود تھا، اس نے نا جی اگلے ہی دن وہ پتہ گوگل کیا، اس کو تلاش کیا، ٹرین پکڑی. حالانکہ بارش ہو رہی تھی مگر شائستہ نہ رکی. اس کے ہاتھ مسلسل کانپ رہے تھے کہ بھی آپ دیکھیں 70 سال کی ایک خاتون، اتنا بڑا راز اس کے اوپر انکشاف ہو رہا ہے. اور اب جی وہ اس گھر کی تلاش میں نکل پڑی. اب جب یہ اس دروازے پہ پہنچی نا تو وہ ایک بڑا ہی خوبصورت سا گھر تھا، خوبصورت اینٹوں کا گھر شائستہ کے سامنے تھا. باغ میں پھول لگے ہوئے تھے، سامنے ڈرائی وے تھا اور اس میں ایک نئی چمچماتی ہوئی مرسڈیز کھڑی تھی. یہ بالکل ویسا ہی گھر تھا جس کا کہ خواب ہمیشہ شائستہ نے دیکھا تھا کہ بھی اپنا ایک علیحدہ سے گھر ہو اور سامنے باغیچہ ہو اور ڈرائی وے میں گاڑی کھڑی ہو. خیر جی، اب شائستہ نے نا گھنٹی بجائی، دروازہ کھلا اور سامنے ایک عورت کھڑی تھی. وہ شائستہ سے چھوٹی عمر کی تھی، کوئی تقریباً شائستہ سے آدھی عمر کی ہوگی. اس نے پوچھا کہ جی، اور شائستہ نے آگے سے بتایا کہ میرا نام شائستہ ہے. اب یہ نام سن کے نا اس عورت کے چہرے کا رنگ بدل گیا. اس کے چہرے کا رنگ حیرت سے نہیں بدلا تھا، نہ ہی پریشانی سے بدلا تھا کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کون عورت میرے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی، بلکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ نادیہ برسوں سے شائستہ کا انتظار کر رہی ہو، اس لمحے کا انتظار کر رہی ہو کہ وہ کب اس کو ڈھونڈتی ہوئی یہاں تک آ پہنچے گی. اب جی نادیہ نے نا ایک آہ بھری اور کہا کہ آخر آپ آ ہی گئیں. یہ سن کر نا شائستہ کی ٹانگوں میں سے جان نکلنے لگی. شائستہ نے پوچھا کہ کیا آپ مجھے جانتی تھیں؟ پہلے تو وہ عورت نادیہ نہ خاموش رہی اور پھر بولی کہ جی ہاں، عمران نے شروع سے مجھے سب کچھ بتا دیا تھا کہ اس کی پہلے سے شادی ہوئی ہے، اس کی بیوی کا نام شائستہ ہے، اس کے 2 بچے ہیں. اور یہ سب کچھ سن کے نا اس کے شائستہ کے کانوں میں عجیب سا شور گونجنے لگا. شائستہ نے حیرت سے صرف ایک ہی سوال پوچھا کہ اگر تم عمران کی بیوی ہو تو پھر میں کیا تھی؟ اس بات پر نادیہ نے شائستہ کی آنکھوں میں دیکھا اور اس نے یہ کہا کہ آپ اس کی ذمہ داری تھیں اور میں اس کی محبت تھی. ایسا لگا جیسے کہ کسی نے کوئی ایک خنجر جو ہے نا وہ شائستہ کے سینے میں گھونپ دیا ہو. وہ سیڑھیوں میں وہیں پر بیٹھ گئی اور بارش ہلکی ہلکی چونکہ ہو رہی تھی، وہ بارش سے بھیگ رہی تھی. نادیہ نے شائستہ کو بتایا کہ وہ کبھی بھی عمران کی محبت نہیں تھی. عمران نے صرف اور صرف اپنے والدین کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اور ان کے اگینسٹ نہ جانے کا فیصلہ کرتے ہوئے شائستہ سے شادی کا ارادہ کیا تھا، لیکن محبت اسے نادیہ سے ہی تھی، اس لیے اس نے اپنی محبت کو پا لیا اور اس کی 2 بیٹیاں بھی ہیں. اب جی یہ جو شائستہ تھی نا اس کے اوپر جب یہ سب انکشافات ہوئے کہ بھی عمران کی ایک دوسری بیوی بھی تھی جسے کہ اس نے مارگیج کے اوپر گھر لے کے دیا، اور اس کی مارگیج جو تھی نا وہ یہ شائستہ کے کمائی ہوئی محنت سے کمائی ہوئی پیسوں سے ادا ہوتی رہی. اور اس کی 2 بیٹیاں بھی تھیں. مطلب کہ شائستہ کی پوری زندگی جو تھی نا وہ بکھر کر رہ گئی تھی. اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اب اس وقت کرے تو کرے کیا، اور اسے یہ بھی نہیں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ بارش میں بھیگ رہی ہے. اب گھر واپس آنے کے بعد وہ بیچاری اسی کشمکش میں رہی کہ آخر میرے ساتھ ہوا کیا ہے. پتہ چلا کہ عمران نے نا اس کے جعلی دستخط کروا کے نا کئی ایک بینکوں سے قرضے بھی لے لیے تھے شائستہ کے نام کے اوپر، اور جس کو کہ بعد میں پھر شائستہ کو ہی پے آف کرنا پڑا کیونکہ قرض جو تھا، لون جو تھا وہ شائستہ کے نام کے اوپر تھا.
تو جی اب اس قرض کو پے آف کرنے کے لیے نا پھر شائستہ کو اپنا گھر جہاں پہ کہ وہ رہ رہی تھی اور ساری زندگی اس کو یہ تھا کہ بھی یہ گھر میرا ہے، اس کو وہ گھر بیچنا پڑا کیونکہ اب قرض تو اس نے پے آف کرنا ہی تھا۔ اور اس کے شائستہ کے بچوں نے اس کا ساتھ تو دیا مگر ان کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک ہی سوال ہوتا تھا کہ امی آپ کو کبھی پتہ کیوں نہیں چلا، آپ نے ابا کے اوپر اتنا اندھا اعتماد کیوں کیا؟ اور شائستہ آگے سے کوئی جواب نہیں دے پاتی تھی کیونکہ اس کے پاس کوئی جواب تھا ہی نہیں۔ اس نے تو اپنے شوہر کے اوپر آنکھیں بند کر کر اندھا اعتماد کیا تھا کہ جو بھی کرنا ہے میرے شوہر نے ہی کرنا ہے، لین دین کے معاملات بھی اسی نے کرنے ہیں، اور وہ اپنے شوہر کو اپنی کل کائنات سمجھتی تھی۔ لیکن دراصل حقیقت یہ تھی کہ شائستہ نے کبھی دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ وہ محبت پر اتنا یقین کرتی تھی کہ شک کو گناہ سمجھا کرتی تھی، اور یہی اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ آج جب یہ شائستہ جو ہے وہ اس چھوٹے سے فلیٹ میں رہ رہی ہے، کونسل کا فلیٹ اس نے لے لیا ہے کیونکہ گھر تو اس نے اپنا سیل کر کے لون کے پیسے پے آف کر دیے تھے، تو اب جی اس کونسل کے اس چھوٹے سے فلیٹ میں رہتے ہوئے اس کو ایک بات ضرور سمجھ آ گئی ہے کہ زندگی میں سب سے خطرناک دھوکہ وہ نہیں جو کوئی دوسرا آپ کو دیتا ہے، سب سے خطرناک دھوکہ وہ ہوتا ہے جو آپ خود اپنے آپ کو دیتے ہیں۔ جب آپ دل کی آواز سن کر بھی خاموش رہ جاتے ہیں، جب آپ آنکھوں کے سامنے موجود سچ کو نظر انداز کر دیتے ہیں، کیونکہ سچ تکلیف دیتا ہے لیکن جھوٹ پوری زندگی تباہ کر کر رکھ دیتا ہے، اور اس کی ایک زندہ مثال ہے شائستہ۔ کیا آپ کے خیال میں شائستہ کی یہ سادگی اس کی دشمن بنی رہی؟ کیا اس نے اپنے شوہر کے اوپر جو اندھا اعتماد کیا وہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی؟ کیا اس نے سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے نظر انداز کیا، یہ اس کی غلطی تھی؟ یا کہ اس کے شوہر نے اس کو جو دھوکہ دیا، بغیر بتائے ہوئے دوسری شادی کر لی، چھپ چھپا کے ایک دوسری بیوی رکھی جسے کہ وہ اپنی محبت سمجھتا تھا، اور اس سے اس کی آگے 2 بیٹیاں بھی تھیں، انہیں بھی چھپا کر رکھا شائستہ سے اور زمانے کی نظروں سے؟ کیا یہ اس کا سب سے بڑا دھوکہ تھا؟ آخر قصوروار کون تھا اور اس کی سزا شائستہ کو ہی کیوں ملی؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں ڈھیر آسانیاں پیدا فرمائے۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں بھی سمتھنگ نیو اینڈ سمتھنگ ویری انٹرسٹنگ۔ انٹل دین اللہ حافظ۔